ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خالق ارض و سما دی حمد اور تعریف اور رسول مکرم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر تے بے حد و حساب درود اور سلام. اے دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزاء. جس قسم دے انسان اعمال کرے گا او دیاں دو ہی شکلاں نے، یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی. اگر اپنے خالق اور مالک دی مرضی دے مطابق زندگی گزارے گا تو یقیناً ایسے نیک نصیب نو او دے کیتے ہوئے اعمال دی جزا ملے گی. اور اگر اس دنیا وچ رہ کے من مانی کرے گا اور اللہ دے احکامات تو اعراض اور انحراف کرے گا تو یقیناً قیامت والے دن اس بد نصیب نو اے دے برے اعمال دی سزا ملے گی. اس دنیا نو رسول عربی نے اپنی زبان نال قید خانہ قرار دیتا ہے کہ الدنیا سجن المومن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے کہ دنیا قید خانہ ہے. تسی سمجھتے ہو کہ قید خانے بھی ساریاں سہولتاں میسر ہون لیکن اس قیدی نو سکون نہیں ملتا. او دا دن اور رات کس انداز نال گزردا ہے. تو اس دنیا وچ رہن والا انسان کوشش کرے کہ میں اے اصول اور او ضابطے اور او قوانین جو انسانیت واسطے اللہ نے آسمان تو نازل فرمائے نے انہاں قوانین دی روشنی میں زندگی گزارا. کوشش کرے کہ میں من مانی نہ کروں.
یہ کوشش کرے کہ میں اپنے آپ نو اس رب دے احکامات دا پابند کراں جنہاں وچ میری خیر خائی ہے، تو سمجھ کے سوچ کے زندگی گزارن والا انسان یقیناً کامیاب ہوندا ہے، اور جس شخص نے سوچا نہیں سمجھا جو کچھ ہوئے گا وہ دیکھا جائے گا، یہ بہت بڑا کم عقل اور بے شعور ہے۔ رب العالمین نے دنیا اور آخرت نو ملا کے دونوں چیزاں دا آپس میں توازن قائم کر کے دنیا اور آخرت دا موازنہ کر کے دس دیتا، یہ ہن تہاڈی عقل فکر اور سوچ ہے کہ کیڑا راستہ تسی اپنے واسطے متعین کرتے ہو۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جیڑا دوزخ دی اگ تو بچ گیا، آخرت دے عذاب کولوں محفوظ ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور انہوں جنت نصیب ہو گئی، فقد فاز، رب العالمین فرماندے نے خوش قسمت کامیاب ہو گیا، او دا مقصد حیات پورا ہو گیا۔ فقد فاز، او کامیاب ہے۔ اور یہ نال ایک دوسری بات تو آگاہ کیتا پہ تاکہ اپنے طور تے سمجھے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا دی زندگی ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، یہ اندر شیطان نے جال پھیلایا ہے، اور یہ میٹھی، یہ اندر بڑی شرینی، الدنیا حلوۃ، رسول عربی نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا سرسبد اور شاداب ہے، یہ دنیا چ بڑا دل لگتا ہے۔ تسی دیکھو کئی ایسے لوگ بھی ہیں جڑے بڑی دور تک پہنچ چکے نے، اور آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذہب، کہ اگر ابن آدم نو، لو ابن آدم وادی من ذہب، اگر ابن آدم نو ایک پوری وادی سونے دی دیتی جائے، او دی حد نگاہ تک دائیں اور بائیں، سجے اور کھبے، یمین اور یسار سونا ہی نظر آئے، لو کان لابن آدم وادی من ذہب، اگر ایک مکمل وادی اور آبادی سونے دی دیتی جائے تو او دے بارے اگے جا کے کیا وہ چاہے گا کاش کہ ایک ہور وادی ہوتی۔ فرمایا یہ منہ دنیا دی دولت اور دنیا دے مال نال نہیں بھرے گا، فرمایا یہ منہ بھرے گی قبر دی مٹی، جدن اہل خانہ اینو قبر چ دفن کرنا۔ دیکھیے جا غورے غریباں پہ نظر ڈال، بے عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ اس سے کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل جو تجھ میں غرور تھا وہ آج کہاں ہے، اے کاسا سر بول وہ تیرا تاج کہاں ہے، یعنی کتھے گئی ہو چودھر، کتھے گئیاں بادشاہتاں، ساریاں دنیا چ رہ گیا، اور تن تنہا قبر دی چار دیواری چے، اور عذاب شروع ہو گیا۔ فرمایا لو رأیتم ما رأیتو، لو رأیتم ما رأیتو، جو کچھ میں اکھاں نال دیکھنا، آپ فرماندے نے اگر تسی دیکھ لو جو کچھ قبراں چ ہو رہا ہے، لو رأیتم ما رأیتم، اگر لو رأیتم ما رأیتو، جو کچھ میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو،
فرمایا میرے صحابہ تسی کدے بھی کسی میت نو قبر چ دفن نہ کرو، اس قسم دے حالات نے۔ تو اس واسطے ایک سبق ہے، رب العالمین نے اس بات نو بڑے ہی احسن پیرائش سمجھایا کہ دیکھو تہاڈا باپ سی، اساں کنی عزت بخشی انہوں، مٹی چوں بنایا، پھر فرشتیاں کو سجدہ کروایا، پھر سارے نوریاں تے برتری تے فقیت بخشی، اور پھر اساں اس تہاڈے باپ نو تے تہاڈی ماں حوا نو جنت وچ بسایا۔ لیکن انہاں نال شیطان نے کی حربہ اختیار کیتا، پھر انہاں واسطے زمین تے آ کے اساں ایک آئین تے دستور بھیجیا ہے۔ تہاڈے باپ نو اساں ایک آسمان تو دستور دیتا بھی اے اپنی اولاد نو تساں کہنا بھی اے دستور ہے۔ دیکھیے قرآن کریم دا ایک مقام کہ اللہ تعالیٰ اس بات نو اپنے انداز سے ذکر کر رہے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ یہ ہونا تہاڈے ایک باپ دی داستان ہے، تہاڈے پیو دی ایک داستان ہے، سنو پہ اسی کنہ انعامات نال نوازیا تے پھر انعامات دے بعد وہ کنہ معاملات پریشان ہوئے اور پھر پریشانیاں دی حد تک کتھوں تک پہنچے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم تو ایک ساڑی طرفوں تیرے واسطے ایک خیر خائی ہے، یہ ذہن نشین کر بات، تو تے تیری بیوی دووے جنے رہو، تانوں مکمل آزادی ہے، لیکن ساری جنت تھوڑے واسطے ہے، لیکن اے ایک درخت ہے اس طرف تو نہیں جانا۔ یہ بات قبل از وقت آگاہ کر دیتا، اگر تساں میری حکم عدولی کی ہوں میں آپ تانوں جنت دا داخلہ دے کے آدم دیکھ عزت عظمت شان مقام مرتبہ کائنات دی کوئی چیز میں ہتھاں نال نہیں بنائی، اے آدم میں تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، خلقت بیدیا، زمین تو مٹی مگوا کے پھر مٹی نو گو کے تیری شکل و صورت نو میں اپنے ہتھاں نال تیار کیتا ہے، اور پھر تیری عزت نو دوبالا کرنے واسطے تیری شان نو مزید عزت بخشن واسطے آسمان دے رہن والے نوری فرشتیاں نو کہا کہ آدم دے قدماں چ چک جاؤ، ادنوں وڈی تعظیم کی ہو سکتی ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں نو مد نظر رکھنا ہے، ایس درخت دے قریب نہیں جانا بس۔ لیکن او جیڑا دشمن ہے شیطان، ہن دیکھو کہو جی چال چلتا ہے، کس قسم دے حربے اختیار کرتا ہے، میں تسی دوجے تیجے دے شے کوئی نہیں۔ دیکھو ہن کتھے تک پہنچیا ہے، قال ما نہاکما، تانوں اس درخت تو منع کرن دا سبب کی ہے؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ۔ آ گیا بڑا ایک
جس طرح نماਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਨੇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾ ਨਹਾਕੁਮਾ ਰੱਬੁਕੁਮਾ ਅਨ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਸ਼ਜਰਾ, ਮਾ ਨਹਾਕੁਮਾ ਰੱਬੁਕੁਮਾ ਅਨ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਸ਼ਜਰਤੇ ਇਲਾ ਅਨ ਤਕੂਨਾ ਮਲਕੈਨੀ औ तकूना मिनल खालिदीन। कसम खा की कासमहुमा, दोवां की कसम चुक के कहने लगा मैनू तो कोई ये फायदा नहीं, मैं एक तुहाडी खैर खाई कर रहा ते मैनू तुहाडे अल वेख के तरस आउंदा है, इत्थे रह रहे हो तो मेरी ख्वाहिश है इत्थे सदा ही रहो, लेकिन ये मामला कुछ ना खतरनाक नजर आता है। कसमां खादियां, जेड़ा बंदा बहुतियां कसमां खावे बड़ा वड्डा झूठा होंदा है। अवेंदे ना गल गल ना कसम खांदे ने, कने कसम खांदे, फिर जेड़ा कसमां खाण वाला बंदा है उहदे ते कदे एतबार ना करो। कसमां खाण वाला बंदा झूठा होंदा है, उहदे च फरेब होंदा है, धोखेबाज होंदा है। कसमां खाण वाले बंदे ते कदे यकीन ना करो। ए वेखो कित्थों मुड बद्दा है। वा कासमहुमा, दुआं जियां दे सामने कसम खादी शैतान ने। कासमहुमा, कसम उठाई, आखन लगा मैं कसम चुकना नाल दीन ईमान दे, मैनू कोई फायदा नहीं दे, मैनू ते तुहाडे अल वेख के तरस आउंदा है। वेखो किस तरह आराम सुकून नाल रह रहे हो, इसे ही सदा रहो, ते मैनू सिर्फ तुहाडे बारे च कोई सोच दिल च पैदा हुई है, ते मैं वो एक खैर खाई इज़हार करना चाहना। वा कासमहुमा, दुआं दे सामने कसम उठाई, मा नहा रब्बुक, मा नहा अनको, मा नहा, नहीं तुहानू मना कीता तुहाडे रब ने इस दरख्त तो, मा नहा कुमा, तुहानू दुआं नू इस वास्ते रखी रोकिया इस जगह तो, इहदे दरख्त दे करीब नहीं जाना। मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरते, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरते इल्ला अन तकूना मलकैने औ तकूना मिनल खालिदीन। पहला कसम खा के मुड बन के न चंगी तरह तमीद कायम करके ते फिर अगों गल शुरू की है। वेखो तू ही शह ही कोई नहीं, ये हुण बुजुर्ग है, वेखो तुसीं एडा वड्डा बुजुर्ग है ते किन्ना बाइज्जत बुजुर्ग है। उन्हां दोवां दे सामने ते दोवे जी खलोते सन ते हुण ये सामने खलो गल कर रहा। वा कासमहुमा, मैं कसम चुकना, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरत, इस दरख्त तो तुहानू क्यों अल्लाह रोकदा है नेड़े ना जाओ, ये बड़ा राज की है। मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरत, वाह मेरे अल्लाह तेरे कुरान करीम दे अंदाज दे किसे ने समझाना है तू, यानी मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरत इल्ला अन तकूना, दुआ ले, इल्ला अन तकूना मलकैने औ तकूना मिनल खालिदीन। इस दरख्त दे फल दी तसीर है, इहदे खाण नाल फौरन तुहाडी कैफियत बदल जाएगी। पहला तुसी खाकी हो, फिर तुसी नूरी बन जाओ। नूरी जेड़े बन जान फिर नूरियां दी शान, उन्होंने पता नहीं भी नूरी बनता जिन्हों चाह होंदा फिर नुकसान होंदा है। उन्हें आख्या मैं कसम चुकना मैनू कोई फायदा नहीं, सारा फायदा है तुहाडा बुजुर्गा, मैनू तरस आउंदा है, बीबी मैनू तेरे ते भी तरस आउंदा है, दोवे जी इत्थे रह रहे हो आराम सुकून नाल, ते मैं सिर्फ खैर खाई कर रहा। इन्होंने लफ्ज़ां दे गौर करो, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरते
الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. کہنے لگا میں قسم کھانا میں تہاڈا خیر. دیکھو جی ہن ساڈے بزرگ وہ جال جا کے پھل وہ درخت نہ توڑیا، وہ دو حصے کیتے، ادھا اپنی بیوی نے دیتا، ادھا آپ لے لیا. ہن زبان تے رکھیا ہے فلما ذاق الشجرۃ، صرف چکھیا ہے، اجے پیٹ چ نہیں گیا. ذاق یذوق کو چکھنا، زبان تے رکھیا. فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما واتفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ. صرف رکھیا زبان تے رکھن دے نال ہی معاملہ سارا خراب. دیکھو کس طرح فریب دے، دو حصے کیتے، ادھا ایلین دیتا، ادھا وہ کیا کھا لے. نہ کہ میں بھی پتہ نہیں وہ کی سی. فلما ذاق الشجرۃ، وہ درخت چکھیا. فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما، سر تو لے کے پیراں تک سارے کپڑے اتار دیتے گئے. دیکھو کون پوچھے بدت لهما سوآتهما واتفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ. نال ہی پھر فور حکم ہویا کہ میری جنت چوں نکل جا. وہ جنت کا لباس اتار دیتا ہے اور بالکل برہنا کر دیتا ہے، اور نال کیا ہے، نکل جاؤ میری جنت. ہن وہ درخت دے پتے، درختاں دے پتے، جنت دے درختاں دے پتے لپیٹ لے سن اتے پردے واسطے. رڈ رویا بھی نکل جاؤ. یہ ہن رب کریم نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. تانوں دوہاں میں کیا نہیں سی پہلے بھئی تساں اس درخت دے لاگے نہیں جانا. یہ کی کیتا جے؟ ہن کی جواب ہے؟ ناداہما ربہما الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما. تہاڈا دوواں جنیاں دا شیطان دشمن ہے. ہن کی کیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کوئی لحاظ نہیں. اور میں نکل جو تھارے کیوں دی ہن اندازہ کرو، اسمان تو زمین تک 500 سال دا سفر ہے. پوڑی نہیں لائی، سیڑھی نہیں لائی، کوئی زینہ نہیں، اتو تھلے سٹ دیتا ہے. ہن تسی دیکھو کوئی ہے لحاظ کیتا؟ او سوچو تسی ساڈے باپ نا کی معاملہ پیش آیا. یہ تو بزرگ ہے نا، سلطان بہو بزرگ ہے. وہ کہندا ہے بے بن کے طرف زمین چلایا، عرشوں فرش ٹکایا ہوں، وطنوں ملے آئی اج دیس نکالا. کیوں نہیں؟ وطنوں ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا چوڑی پایا ہوں، جانی دنیا چھیڑ نہ سانو، ساڈا اگے من گھبرایا ہوں،
باہو اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا سانو دم دم غم سوایا یہ ہوں اتوں تھلے آن دی تے ایک پرا کوٹ مٹھن دا خواجہ غلام فرید ہے وہ کہندا ہے کاف کن فیکون جدوں فرمایا کاف کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی اوتھے ہی ہاسے جو عرش بری دے واسو آئے یا بت خانے وچ پاسے شیطان پلید پلیدی کیتی کوئی اصل پلید نہ آسے لوکاں دیاں چوکاں وسن فریدا کدی اسی بھی آئے واسے کتھے سا فرمایا نکل جاؤ کل نہبتو منہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر اللہ اتنا خیر خواہ رب نو پھر ترس آیا فرمایا میرے آدم نو تے حوا نو جاچ نہیں سی معافی منگن دی کہ ہن منگیے معافی کیویں پھر میں آپ جاچ سکھائی اس طرح کہو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم آدم تے حوا دوواں جنیاں نے رب نے سکھایا رب نے پڑھایا تساں ایس انداز نال کہنا ہے تے میں تواڈے ول ویکھ کے پھر تواڈے اس جو کچھ ہویا دی معافی دے دیاں گا آپ سکھایا معافی منگن دی جاچ نہیں سی آدم نو تے معافی منگن دی جاچ نہیں سی اوندی حوا نو دوواں جڑیاں نو فتلقى آدم من ربه کلمات او کلمے معافی منگن دے رب کریم فرماندے نے آدم تے حوا نو میں آپ سکھائے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کیا اے تساں کہنا ہے دوواں جنیاں نے دو وے جنے میاں بیوی ہاتھ چک کے کہو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کیوں جی ایسے طرح دیکھو رب رحیم کریم فرمایا تسی یہ کہنا ہے کہ میں معاف کر دیا یہ انداز دسیا کہ آسمان تو آدم تے حوا دے دنیا چاؤن نال اساں گیا معافی منگنی اعتراف کر لے ایک آدمی گناہ دا دیکھو امام شافی رحمہ اللہ ایک بڑے بڑے زبردست محدث ہوئے نے بہت بڑے امام شافی رحمہ اللہ او نے جنہ موتا امام مالک دی کتاب موتا امام مالک ریاض الجنت سے بیٹھ کے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنہ چ بیٹھ کے امام شافی نے موتا امام مالک 6 مہینے قرآن دی طرح حفظ کیتا ہے یعنی تھی اندازہ کرو انہاں دے حافظے دا کہ امام شافی نو اللہ نے کس قدر حافظہ عنایت کیتا ہے ریاض الجنہ چ بیٹھ کے امام مالک دی کتاب موتا 6 مہینے قرآن دی طرح یاد کیتی ہے اے امام شافی احمد ابن حنبل دے استاد نے تے امام احمد ابن حنبل امام بخاری دے استاد نے اندازہ کرو پہ لڑی کس طرح دی جا رہی ہے جدو امام شافی بیمار سن آخری مرض وچ آخری موت و حیات وچ لیٹے سی اور رو رہے سنداروں
روندے سن. ہن تسی دیکھو، عمل دیکھو، سوچ دیکھو، فکر دیکھو، اور انہاں دی زندگی دے کارہائے نمایاں دیکھو. لیکن زاروں قطار رو رہے سن اور آخر چ کی کہہ رہے سن کہ یا اللہ مینوں کوئی پاسا نظر نہیں آتا، پر میں اسی انداز نال جویں میرے باپ آدم نے تے میری ماں حوا نے اپنے گناہ دا اعتراف کر کے تیرے کولوں معافی منگی. یا اللہ میں امید دی سیڑھی بنا کے، لفظ نے امید دی سیڑھی بنا کے تیرے دوارے تے حاضر ہو کے میرے اللہ میں تیرے دروازے تے دستک دینا. امید دی ایک سیڑھی لا کے میں اس سیڑھی دے اوپر کنارے تے جا کے اللہ تیرے دروازے چ اپنا سر رکھ کے اپنی زندگی دے کیتے ہو گناہاں دا اعتراف کر کے تے تیرے کو معافی مانگنا. یا اللہ اس شافی نو معاف کر دے. ہن اندازہ کرو انہاں نیکاں لوکاں دا کہ کس انداز نال زندگی گزاری. جنہ تفسیر فتح القدیر لکھی ہے علامہ شوکانی، بڑے زبردست محدث ہوئے نے، بڑے وڈے محدث ہوئے نے، عظیم شان. اور فتح القدیر ایک بے مثال تفسیر ہے. بیٹھے ہوئے زندگی دے آخر وچ بات کر رہے نے، میرے اللہ جس آدم نو تو ہتھاں نہ بڑھایا، پھر اس ساڈے باپ آدم تے حوا نو جنت چ ٹھہرایا، پھر میرے اللہ سارے نوریاں کولوں سجدہ کروایا، میرے اللہ او دے پیچھے شیطان پہ گیا تے اونے انہاں نو ورگلاتا. میرے اللہ اسی کی شے ہاں؟ دیکھو ہن کس پائے دے نے، کس منزل تے نے. یا اللہ اے شیطان اس قسم دا فنکار ہے کہ ساڈے باپ تے حملہ کیتا اور ساڈی ماں تے حملہ کیتا اور کارگر ہویا، ثابت کامیابی ہوئی انہوں. میرے مولا کریمہ خاص اپنی رحمت ساڈے شامل حال فرما. تو اس واسطے ایتھے بے بسی دا عالم ہے. کیا ہن آئین آیا ہے، دستور آیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے قانون ہے قرآن کریم. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے قانون دی کتاب ہے، اینو پڑھنا ہے. کنیاں سکول دیاں کلاساں پڑھ لے، کنے ایم اے کر لے، کنیاں ڈگریاں لے لے، لیکن اگر اسلام تو نہ واقف ہے. میں کئی بندے ویکھے نے، یقین کر کے جانو، کئی بندے وہ کئی معاملات میں بڑے پڑھے لکھے سمجھتے نے، نماز نیتی کچھ بھی نہیں پتا انہوں بیچارے. ایتھے ہاتھ بدے نے، میں خود اکھاں نہ ویکھیا ایتھے ہاتھ بن کے تے نماز دے دوران ایسا ویکھن ڈے. بیوقوف لوگ اینو سمجھنا دین نو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا. یہ ہدایت نامہ ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے. اینو پڑھنا ہے. کون پڑھے، کون پڑھائے، کیڑے دفتر میں پڑھایا جائے، اینو سمجھے کون. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا. جڑا ساڈی اس ہدایت نامے نو پڑھے گا، پھر انہوں سمجھے گا، پھر او دے مطابق عمل کرے گا، کسی پاسیوں خطرہ نہیں. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ کو غم نہ فکر. قرآن نو پڑھنا تے قرآن نو سمجھنا اور اے تے عمل کرنا دنیا آخرت دی کامیابی ہے. ایک قانون بن کے آسمان تو نازل ہویا ہے. یعنی جیڑا آیا سی، یعنی اپنے اپنے ٹائم دے مطابق اللہ تعالی نے اپنے رسول نو فرمایا
ہن اساں کذالک ارسلناک فی امت، پہلیاں امتاں آئیاں، آدم تو سلسلہ شروع ہویا، اسی تانوں آخری امت وال بھیجیا، اور پھر آخری امت واسطے ایک آسمان تو دستور نازل کیتا، او دستور قرآن دی شکل وچ ہے، تتلو علیہم، یہ دستور انہاں لوکاں نوں پڑھ کے سنا، یہ دستور انہاں لوگاں دے سامنے پڑھ، اے بدوی نے، اے ویشی نے، اے ڈانگری نے، ایالی نے، اے چار چمیرے آن والے نے، آپ نے دستور پڑھ کے سنایا قرآن، پھر انہاں لوکاں نوں کنی رب نے عزت بخشی۔ اے قانون جڑا آسمان تو نازل ہوئے، فرمایا اس کتاب نو لوکاں نوں پڑھ کے سنا، اے قانون دی کتاب ہے، تے پھر لوگاں دا فرض کی بندا ہے، جدوں تیری زبان نال اے آسمان تو نازل شدہ قرآن آئین تے دستور پڑھن گے، پھر انہاں دی دنیا بنے گی تے آخرت بھی انہاں دی بن جائے گی، تے پھر میری انہاں لوکاں نوں معرفت نصیب ہوئے گی۔ میں یوتے رسولا فقد اطاع اللہ، میرے تک پہنچنا، میرا تعارف، میری شناخت، میری پہچان تہاڈی معرفت ہونی ہے۔ آسمان تو نازل شدہ دستور تہاڈے دل تے اتاریا ہے، تساں اس دستور نو پڑھ کے لوکاں نو سنایا ہے، تے جنہاں لوکاں دستور سنیا تے پڑھیا قرآن مجید، فرمایا پھر انہوں سمجھے تے پھر یاد رکھ لو، میں یوتے رسولا فقد اطاع اللہ، یہ سمجھو رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ زمین تے بیٹھے نے، کتھوں تک انہاں دی عیسائی ہے، کس منزل تک پہنچے نے، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، کہ جی کتھوں تک ہے، 500 سال دی مسافت ہے۔ پھر اس تو تے ڈاکٹر اقبال نے کیا، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ ایک بار یہ جا بن کے بکھا، کیوں جی ویہ آسمان دیاں بلندیاں بھئی تو ساریاں طے کر کے منزل تے پہنچ جائے، تیرے اگے کوئی شے نہیں، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، جدو مومن دی روح جاندی آسمان دی طرف تے درمیان جو راستے صاف ہوندے جاندے نے، رسول عربی نے فرمایا روح قبض کر کے جو کہتے ہیں یا ایتھا المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ ہن ایک ٹیم آئی ہے فرشتہ دی، فرشتہ دی ایک ٹیم ایک نہیں کنے نال نے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ، بڑے پیار نہ روح وچوں کڈی ہے، ریشم چ لپیٹ لئی ہے، ہن آسمان دی طرف عروج ہو رہا، پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیجا آسمان، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، جتوں دی جا رہے ہیں اے ہے، پر یہ ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، کتنا یعنی اچھی ذہانت دا مالک ہے ڈاکٹر اقبال، کہندے جو تیری روح آسمان دی طرف پرواز کر دیے، پر اے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے مکارواں تو ہے، آسمان دے چمک دے ہوئے ستارے تیرے پیراں دی دھوڑ بن جا، اور اتنے جا کے تو پیش کیتا جاتا ہے، رب کریم فرماندے دا نام علیین وچ رکھ دیو، پھر اتوں واپس لیا نے، پھر اس روح نو جدو جسم چ داخل کیتا جاتا ہے اور قبر دی چار دیواری تے رکھیا جاتا ہے، فرمایا روضتم من ریاض الجنہ، اجے اگے تے جا کے مقام ملنا ہے، اسی تینو قیامت تک قبر دی ایہو جی زندگی بخشاں گے، ایک بہترین دنیا چ
یہو جہا خوشبودار مقام ہی تیری قبر نو یہو جہا بنا کے بکھا دیا. لیکن ایتھے کیا میں یطع رسول فقد اطاع اللہ، جنہیں رسول دی اطاعت کی انہیں اللہ دی اطاعت کی. ہن فرمایا دا طریقہ کار یہ ہے کہ اگے رسول جا رہے نے، ان کو میرے مگر ٹرنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تہاڈی اللہ نال محبت ہے تو میرے رسول کو پھر فاتبعونی، رب دی محبت دا تقاضا ہے میرے پیچھے ٹرنا ہے، میرے مگر چلنا ہے، میرے قدماں تے قدم رکھنے نے. فاتبعونی، فاتبعونی، نہیں دائیں نہیں بائیں نہیں سجے نہیں کھبے نہیں ادھر نہیں ادھر، کسے پاس نہیں مڑنا. اے ہی مومن دی شان. ٹر پیا سیدھے، سانو کی ضرورت ہے کسے پاسے ویکھن دی. ہن مولوی بازار چوں دی ٹریا جاندا، کسے پاسوں خوشبو آ جائے تے سونگ دا اترا بھی پتہ نہیں اس گھر کھڑے کادا تڑکا لگن ڈیا ہے، یہ کسے پاسے ویکھنا ہی نہیں. ٹر پے نے اگے اگے، رسول اللہ جا رہے نے اور آپ دے قدماں دے نشان رکھ کے ویکھ کے دے آر پیچھے. فتبعونی، جدوں تسی میرے مگر ٹرو گے پھر اگوں کی صلاح ملے گا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ. دیکھو عزتاں، جدوں تسی متبع رسول بن جاؤ گے، متبع رسول بن جاؤ گے تے یحببکم اللہ، پھر رب تہاڈا محب ہوے گا، رب تہاڈا محب ہوے گا، پھر تسی محبوب خدا بن جاؤ گے. کیوں جی؟ ویکھو عزت کنی ہے. رب محب ہوے گا، تسی محبوب بن جاؤ گے تے پھر تانوں پتہ ہے محباں دیاں نگاہاں وچ، محباں دیاں نگاہاں وچ محبوب دی کی قدر ہوندی ہے سمجھ دیو. محباں دیاں نگاہاں وچ، محباں دے دلاں وچ کنیاں تانگاں ہوندیاں نے، محبوباں دیاں او دے لئی مر مٹن لئی تیار نے، بے اسی ماری جائیے. فرمایا محباں دیاں نظراں وچ اینی چاہت ہوندی ہے، محبوباں دی محبوب دے اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار نے. فرمایا جدوں مطیع رسول بنو گے، مطیع رسول بنو گے، رب تہاڈا محب ہوے گا تے تسی محبوب خدا بن جاؤ گے. کیوں جی؟ یہ عزت مل سکتی ہے، یہ مقام اور مرتبہ جدو رب دی نگاہ آؤ گے. یغفر لکم ذنوبکم، پھر گناہ چھوٹے بڑے نہ، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پھر میں پہلی نظر نہ ساری زندگی دے بڑے چھوٹے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دیا. ہن آپ ایک لائن متعین کر رہے ہیں. فرمایا میرے رسول ہن تسی اینو کہو دنیا سکھ چین نہ رہنا ہے، آرام نہ رہنا ہے، چاہتے ہو باعزت زندگی گزاریے، سانو کسے پاسوں کوئی پریشانی نہ آوے، رات لمے پئیے فوراً نیند آ جائے. او دا طریقہ کار یہ ہے. ہن تسی کہو کل، جتھے بھی لفظ آیا کل. مولویاں نے کل کھان واسطے رکھیا ہے، کلاں دا ختم، کیوں جی 40 دا ختم. لیکن ایتھے کل جتھے بھی آیا رسول دی زبان نال کہلوایا ہے. اللہ نے کہا کل میرے نبی کہو، کالا یقولو کل. یہ ہے کاف دو نقطیہ کل، ایک ہے چھوٹا کاف اکل یا کل کل، او دا معنی ہے کھاؤ. اکل یا کلو کل کھاؤ. کالا یقولو کل میرے نبی کہو. ایتھے کیا کل، کل ہذہ سبیلی، اے ہن میری راہ ہے. ہذہ سبیلی ایک ادھر نو راہ جاندی ہے، ایک ادھر نو راہ جاندی ہے، ایک لیندے ایک چڑھ دے، ایک دکھن ایک پہاڑ. ایک راہ سدھی ایتھوں جا رہی کدھر؟ مکے مدینہ طیبہ سدھی جا رہی. اوتھوں این بالکل سیدھا ایک روڈ جا رہا کتھے جہدے درمیان چ کوئی سٹاپ نہیں. کیوں جی؟ بالکل نان سٹاپ ہے اور سیدھا جنت الفردوس میں جا رہا ہے. اور او اگے اگے کون نے؟ رسول عربی نے. اور میں تسی میرے مگر ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، الا
بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ہذہ سبیلی، سبیلا نے راہ نو اگے یا لائیے، سبیلی میری راہ، اگے اگے الگ راہ رہے نے. دنیا دیو لوکو اج کھلا دربار جے ٹائم ہی کہ جی کھجل ہو کے مر چلے نے، سکون ہی نہیں ملتا. سراں تے جناب سامان رکھے نے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کیوں جی کھجل خراب ہو کے پیسے خرچ کے مک گئے تے گھر نو آ گئے. اے کتنے گئے ہو جی؟ بزرگاں کو گئے سو. بڑیو مانسو جہے ٹر گئے نے نا بزرگ، وہ تے آپ رب دے سامنے التجا کرتے ہیں، وہ تے قبر پے ہوئے نے. اس واسطے تسی کوشش کرو بھی رب راضی ہو جائے. انہاں کولوں کی منگدے ہو جہے آپ قبراں چ لمے پے؟ ویکھو کنی عقل دا جنازہ نکل گیا ہے. کنہ کولوں منگدے ہو جہے آپ قبراں چ لمے پے نے، جنہاں تے منا مٹی ہے، جڑے تھلے نے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ حاجت روا مانتے ہیں. وہ لمے پے نے قبراں چ، اتنے مٹی ہے. تسی جا کے سرانے کھلو کے کہہ رہے ہو بھی بزرگوں مہربانی کرو دسو عقل کام دیندی ہے کیوں جی؟ حاجیوں نمازیوں کو کام ہے. کڈی جہالت ہے، کڈی بیوقوفی ہے. زندہ نو چھڈ کے الہ نو، او الہ نو چھڈ کے تے کنہ کول جڑے قبراں چ لمے پے نے انہاں کول جا کے دور دراز دے سفر کر کے ایتھے کیا آؤ ادھر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ والے پاسے دنیا دیو لوکو اج کھلا دربار جے، شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے. احمد دا بیڑا طرف جنتاں تیار جے، پھر نہ کہنا اساں خبر نہ پائیا. پھر ہونا پچھتا ہونا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں. ویڑا جی اجے بھی وقت ہے، سوچ لئیے. کیوں جی دنیاوی معاملات وچ بڑی پرکھ کر دیو تے دین نو کیوں نہیں سمجھ دے بھائی؟ دین دے بارے کیوں نہیں سمجھ دے یار؟ افسوس ہے مینوں اس بات دا. دین نو ہلکا سمجھ دیو. کوئی چیز لینی ہوئے او دی بڑی ٹو کٹ دیو، پہ صحیح ہوئے مطلب بے دو نمبر نہ ہوئے. تے دین واسطے دین لئی کیوں نہیں محنت کر دے؟ ایتھے کیا میں یوتے رسول فقد عطا اللہ، جنہیں رسول دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ہن بطور نمونے دے ادھر سارے میرے دیکھو. فرمایا اقیم الصلاۃ، یہ رب کریم فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ کیویں کریے؟ کیویں کریے؟ اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. فرمایا میرے اللہ کیویں پڑھیے؟ فرمایا اس طرح پڑھو جویں میرے رسول نے پڑھی ہے. تے آپ نے پڑھ کے بخائی تے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جویں میں پڑھنا. نماز اوہ قبول جڑی رسول دے طریقے دے مطابق ہوئے گی. ہن اندازہ کرو ویسے ناراضگی دل چ بغض حسد رکھ کے مینوں دسو اذان تو لے کے جیڑی ساری دی ساری بات ہی خلاف سنت، خلاف سنت. ایتھے ہن رہندے ہو تسی شہر چ بسدے ہو، ذرا پیار محبت نال میں ایک بات عرض کراں گا پہ یہ جڑی اذان ہے جتھوں مڈ بجدا ہے، کیوں جی حاجی صاحب جڑی اذان ہے مڈ بجا ہے. ہن تسی لیندا چڑھدا دکھن تے پہاڑ تے شرق تے غرب تے شمال تے جنوب روئے زمین تے اہل حدیث دی مسجد وچ اذان ہوندی ہے. اللہ اکبر تو شروع ہو کے لا الہ الا اللہ تے مک جاندی ہے. تے یاراں دی ایک مسجد دی دوجی نال نہیں رلدی. مینوں دس ساڈے نال لڑائی کادی ہے؟ کیوں بھائی ساڈے نال جھگڑا کادا ہے؟ وہ ساڈے گل پیندے ہو مینوں دسو اے کادا ہے؟ مینوں دس ایمانداری دی بات ہے، میں تیرے نال خیر خائی کر رہا، میں تیرے کولوں کی لینا جواں
تو تے اپنے جوگا نہیں روندا پھرنا. اوے میں ایک خیر خائی کر رہا، ایک مسجد دی اذان دوجی نال نہیں رلتی، مینوں 10 اذان ہوئے جڑی بلال نے مصطفیٰ دے سامنے کہی ہے. تے بطور تجربے دے اج ٹائم رکھو، ساریاں مسجداں دا کرانے تانوں میں سروے آپ گڈی 'چ بٹھانا تے جتھے جتھے کہو گے تانوں مٹھائی کھواواں گا، اللہ دی قسم اج فیصلہ کر لو، کل ایک مسجد دی اذان دوجی نہ کھوا دیو تے آکھو تیری زندگی تے ہے کیوں جی. ایک تاں ہو رہے ایک تاں ہو رہے، کدے صلات تھوڑی ہے کدے لمبی ہے، کدے صلات اور میں ہی نہ کرنا نہ سنیا، میں ممبر تے کھلوتا تے کرامن کاتبین لکھ رہے نہیں. اذان کہنے والا اذان کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک تاں سنیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا کالی کملی والیا، لے وچ پنجابی ٹھوک دیتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یعنی یا رسول اللہ. یہ ہن اذان کہی جا رہی ہے، یہ اذان انہوں میں اذان کیویں مننا؟ اذان ہوئے میری اذان تے میری نماز تے اہل حدیث دی نماز تے ابجیکشن لا، میں ساری زندگی تیرے پیر تو ہواں، پر یاد رکھنا زمانہ بدل سکتا ہے. میں دین نو سمجھیا ہے، میں اس دین نو سینے نہ لایا جڑا دین محمد دی زبان چوں نکلیا ہے. لڑائی کا دی ہے جھگڑا کا کیوں جی؟ یہ ہن آپ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے سنائیے بخائیے، پھر او نماز ہے. بس آپ نو رب کریم فرما رہے نے کہ میرے نبی کو کہ مینو رب نے بصیرت بخشی ہے. تسی اگے اگے لگے ہوئے ہو، ہاتھ نبی دے پھڑائی جدوں نت اپنی چھڈی گل اپنی تے کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا. جدوں پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں کنا گناہگار بیڑا پار ہو گیا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. مینوں اللہ نے بصیرت بخشی ہے. بصیرت ہوندی ہے ایتھے ویکھو، بصیرت ہوندی ہے ایتھے تے بصارت ہوندی اے بصارت ہے. کیوں جی؟ اے بصارت ہے، اے بصیرت ہے جی. ڈاکٹر اقبال نے کیا خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی. بصارت کیوں جی؟ خدا بندہ آمین آشڈو منیو، خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی. بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں، مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں. خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں. اور میں خود کنا نہ سنیا کہ زردے پلادا تے دیسی گھیو پا کے گوشت دا بھی وہ جا سواد نہیں آتا جڑا پنڈاری دی دال دا سواد آتا ہے. تیرا میرا ترجا ہے. یعنی یہ بات کی ہے، عقل شعور دا معاملہ ختم ہویا ہے. اس واسطے میرے دوستو اس جگہ تو ایک پیغام حق تواڈے تک پہنچدا ہے. قطن نہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. منہوں گل نکلی لکھی گئی، کندھیاں تے بیٹھے ہوئے لکھ رہے نے انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین. قیامت والے دن کہنا ہے اقرا کتابک. مینوں رب نے اقرا کتابک سنا ہاں پڑھ کے مولوی بات کردا ہے بڑا ممبر تے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اور مینوں ڈر آਉਂਦਾ ہے میرے منہ وہ جی بات نکلے جی میں اپنی مرضی نال کراں. قطن ایسا نہیں ہوئے گا. اس واسطے دین نو سمجھیے اور پھر او دے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.